السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز، آپ دیکھ رہے ہیں ناول روگ الفت سیزن 2 آف ناول رقیب الفت قسط نمبر 16۔ رومان دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ آج بہت عرصے بعد اس نے رومان کو اس کے نام سے پکارا تھا، اسی لیے کیونکہ جو اب میں کرنے والا ہوں وہ کام دروازہ کھول کے نہیں کیا کرتے۔ رومی نے اسے فوراً جواب دیا اور قدم قدم چلتا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اسے محویت سے دیکھ رہا تھا جبکہ رومانہ اسے آنکھیں پھاڑے گھور رہی تھی۔ اس کی نظروں میں غصہ، حیرت اور ڈر بیک وقت تھا۔ وہ بھی رومان کے سامنے کھڑی ہو گئی اور بغیر پلکیں جھپکائے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ کنڈی کیوں لگائی ہے؟ کھول دو اس دروازے کو رومان، رومانہ نے سخت ترین لہجہ بنا کر جیسے اسے حکم دیا تھا۔ رومان نے اس کی بات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ایک ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ اس کمرے میں یہ بات سوچ کر آیا تھا کہ اس سے کوئی نہ سوال کرے گا، نہ ہی کچھ پوچھے گا اور نہ ہی کچھ بتائے گا۔ وہ بس اس کے ساتھ وقت گزارے گا، اپنی بھڑکتی ہوئی روح کو سکون پہنچائے گا اور اسے راضی کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جیسے ہی رومانہ کا جسم اس کے جسم سے مس ہوا تو اس نے مزاحمت شروع کر دی۔ اس کے جسم پر تو جیسے کسی نے آگ مل دی تھی۔ اسے مقابل کے وجود سے شدید چڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے رومان کے کندھے پر مکے برسانا شروع کر دیے اور اسے خود سے دور کرنے لگی۔ دور ہٹو، کس سے پوچھ کر مجھے ہاتھ لگایا ہے؟ وہ چلائی تھی۔ رومان نے دکھ اور حیرانی سموئے ہوئے اسے الگ کیا اور دیکھ کر کہا، روما پلیز، آج کی رات نہیں، آج سب بھول کر ہم کچھ وقت ساتھ نہیں گزار سکتے کیا؟ تم جانتی ہو میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہاں نا، میں تمہارے باپ کی جاگیر ہوں، جو تم کہو گے وہ میں کروں گی۔ میری جوتی کرتی ہے اور مجھے تمہارے ساتھ کوئی وقت نہیں گزارنا۔ میں نے انا سے وعدہ کیا ہے کہ میں کوئی تماشا یا لڑائی نہیں کروں گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارا جو دل آئے گا وہ کرو گے۔ اگر اس کمرے میں تمہارے ساتھ ہوں میں تو یہ میری مجبوری ہے۔ رومانہ کی آنکھوں میں سرخی دوڑی ہوئی تھی۔ رومان دانت بھینچے اسے دیکھ رہا تھا۔ کتنا بدل گئی تھی وہ۔ رومان نے گہرا سانس لیا۔ غصہ اور ضبط کھو دینے کا آپشن اس کے پاس تھا ہی نہیں۔ وہ رومانہ کا ہاتھ کھینچ کر اسے بیڈ پر بٹھا چکا تھا اور کچھ فاصلے سے خود بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، تم نہیں چاہتی کہ میں تمہارے پاس آؤں تو میں یہاں نہیں آؤں گا، لیکن کم سے کم مجھے خود کو دیکھ تو لینے دو۔ رومان بہت بے تاب ہو رہا تھا۔ اسے تو ہر وقت رومانہ کی محبت، اس کے بھول پن اور اس کے التفات لٹاتی باتوں کی عادت تھی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ وہ تو اس کی شکل دیکھنے سے بھی انکاری تھی۔ رومان نے پھر سے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ دل میں رومان یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے بھی تو کتنی بڑی بات کو درگزر کیا ہے۔ نہ میں تم سے کوئی سوال کر رہا، نہ ہی کوئی جواب مانگ رہا۔ تم کیوں اتنی بے لچک ہو گئی ہو رومانہ؟ لیکن اس نے یہ الفاظ زبان پر نہ لائے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ بہت ضدی لڑکی ہے۔ اگر اس نے پیار سے بھی اس سے کوئی بات پوچھنے کی کوشش کی تو وہ یقیناً بہت ہارش ری ایکشن دے گی۔ معاف کر دو پلیز، رومان نے بڑی ہی لجاجت سے اس سے کہا۔ تمہیں تو اس رات کا بہت بے صبری سے انتظار تھا۔ آج وہ رات ہے، ہم ساتھ ہیں اور یہ ہماری شادی کی پہلی رات ہے۔ تمہیں تو بہت ارمان تھے نا، تم میرے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی۔ یاد کرو ان سب چیزوں کو رومانہ، تم اس طرح ہماری محبت سے روگردانی نہیں کر سکتی۔ رومانہ طنزیہ ہنسی اور رومان کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے کھینچ کر بولی، ہاں تھا ایک وقت جب مجھے بڑی خواہش ہوتی تھی تمہارے ساتھ کی، لیکن تم تو مصروف تھے، تمہارے پاس وقت ہی کہاں تھا زندگی شروع کرنے کے لیے۔ لیکن میں تو اپنی زندگی شروع کر چکی ہوں شازل کے ساتھ۔ میرے پاس تمہارا انتظار کرنے کے لیے بالکل وقت نہ تھا، اور جس محبت کی تم بات کر رہے ہو نا، وہ تو میں تمہاری دیکھ چکی ہوں۔ مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اپنی وہ محبت اپنے پاس سنبھال کر رکھو۔ سونا ہے مجھے، ہٹ جاؤ یہاں سے۔ اس سے بڑی بے دردی سے رومان کو دو ٹوک جواب دیا تھا۔ شازل کا نام لے کر اس نے پھر سے رومان کے تن بدن میں آگ بھر دی تھی۔ تو تمہیں میرا کیا ہوا یاد ہے؟ میں اس کے لیے معافی مانگ رہا ہوں، تمہیں اپنا کیا ہوا یاد نہیں ہے؟ تمہیں ذرا لحاظ نہیں اس بات کا کہ تم نے خود کیا کیا ہے؟ رومان نے ابھی بھی نرم لہجے میں ہی استفسار کیا تھا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ بولو، کیا کیا ہے میں نے؟ میری زندگی ہے، میری مرضی، میں جو چاہوں گی کروں گی۔ اس کی خود سری میں ساجدہ کی جھلک واضح تھی۔ اس نے آج ثابت کر دیا تھا کہ وہ ساجدہ کی نسل سے ہے۔
یہ بالکل صحیح وقت تھا۔ وہ چاہتی تو اسے سب سچ سچ بتا سکتی تھی جتنا وہ خود جانتی تھی، لیکن اس کے ذہن پر تو جیسے غصہ سوار تھا۔ تو میں نے ابھی کون سا غلط کیا تھا؟ اسی چیز کا تو مطالبہ کرتی تھی تم مجھ سے، بار بار آ کر تم نے مجھ سے بارہا یہ بات کی کہ رخصتی کروا لو، رخصتی کروا لو۔ کیا ہوتا ہے رخصتی کے بعد؟ یہی سب ہوتا ہے؟ تو پھر اتنا برا کیوں لگ رہا ہے جب یہی تمہاری خواہش تھی؟ میں پھر بھی اپنے اس رویے کے لیے، اس سختی کے لیے تم سے معافی مانگتا ہوں، لیکن تم ذرا جھکنے کو تیار نہیں ہو۔ رومانا، اس بار رومان نے جو لفظ کہا اس میں ذرا سی سختی تھی۔ تو تم سے کون کہہ رہا ہے معافی مانگنے کے لیے؟ تمہیں جو کرنا تھا تم نے کر لیا۔ ہاں میں تڑپتی تھی نا رخصتی کے لیے، تو ٹھیک کیا تم نے جو کیا۔ اب مجھے تمہارے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا، چھوڑ دو میرا پیچھا۔ رومانا بھی اس کے جواب میں چیخ پڑی تھی۔ رومان نے اپنے سر کو ہاتھوں پر گرایا تھا۔ مجھے تم سے اب یہ سو کالڈ سکھ نہیں چاہیے، رومانا بتدریج بول رہی تھی۔ بات کہیں کی کہیں پہنچ گئی تھی۔ رومان نے سوچا کہ اب خاموش ہو جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ اب اگر کوئی بات ہوئی تو مسئلہ بہت بڑھ جائے گا۔ رومانا بالکل جھکنے کو تیار نہ تھی۔ شاید وہ رومان سے الگ ہونے کا ذہن بنا چکی تھی، اور اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو وہ بہت زیادہ خودسر اور ضدی تھی، اسے ساری زندگی ہی صرف نخرے اٹھوانے کی عادت تھی، اور دوسری بات یہ کہ وہ جس سے یہ تکلیف یا کسی بھی قسم کی تکلیف ایکسپیکٹ نہیں کرتی تھی، اس نے اس سے اور اس کی عزت کو دو کوڑی کا کر کے رکھ دیا تھا۔ شادی شدہ زندگی میں عمومی طور پر بیویوں کے ساتھ شوہروں کے رویے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ ان کی مرضی کے برخلاف ان سے حق وصول کرنا یا سختی سے پیش آنا عام بات ہے، لیکن رومانا کے لیے یہ بہت زیادہ مشکل اسی لیے ثابت ہوا تھا کیونکہ اس کا شوہر نہ صرف اس کا شوہر تھا بلکہ اس کا محبوب بھی تھا۔ وہ شخص جس سے اسے کبھی اونچی آواز تک کی امید نہ تھی، اسے اتنی بڑی ذہنی اور جسمانی اذیت دے کر صدمے کی اتاہ گہرائیوں میں اتار دیا تھا۔ اس کے خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ اسے رخصتی کرنی تھی تو اس کے پیچھے وجہ صرف یہ نہ تھی کہ وہ رومان کے ساتھ تنہائیوں میں ایسے لمحات گزارنا چاہتی تھی، بلکہ وہ دلہن بننا چاہتی تھی، مسز رومان خانزادہ کہلوانا چاہتی تھی۔ وہ ویسے تو ساتھ ہی ایک گھر میں رہتے تھے، لیکن ایک کپل والی زندگی گزارنے کے لیے، بچے پیدا کرنے کے لیے وہ رخصتی کروانا چاہتی تھی تاکہ اپنی زندگی شروع کر سکے۔ لیکن جو طوفان ان لوگوں کی زندگیوں میں آ گیا وہ اپنے ساتھ ہر چیز بہا کر لے گیا۔ رومان نے اپنا سر ہاتھوں سے اٹھایا اور اپنے چہرے پر پھیر کر گہرا سانس بھر کر بولا، تم آرام کرو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، اپنا اور میرے بچے کا خیال رکھو۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی مزید کوئی بھی بات اس مسئلے کو خراب کر سکتی ہے، تو اس نے سوچا کہ ابھی اسے رومانا کو مزید وقت دینا چاہیے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنی نرم اور گرم محبت سے اس کا دل دوبارہ جیت ہی لے گا۔ وہ ایک روح اور دو جسم جیسے لوگ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ رومانا نے زوردار کہکا لگایا۔ رومان اس کی شکل دیکھنے لگا۔ کس بچے کی بات کر رہے ہو تم؟ ہاں، کیا گارنٹی ہے یہ تمہارا ہے؟ وہ ہنستے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہہ رہی تھی، جیسے اس کا مذاق اڑا رہی ہو۔ رومان کے چہرے پر ہوائیاں گل تھی۔ وہ اس سے آگے سننے کا متحمل ہو ہی نہیں سکتا تھا، لیکن رومانا کو خاموش کروانا جوئے شیر آب لانے کے مترادف تھا۔ تمہیں کس نے کہا کہ یہ بچہ تمہارا ہے؟ میں نے تو شازل کے ساتھ بھی تعلقات بنائے تھے، اور زیادتی تم نے بھی میرے ساتھ کی تھی، وہ ہسٹریائیوں کی طرح ہنستے ہنستے کہہ رہی تھی۔ آنکھوں میں نمی بھرنے لگی تھی۔ اب کچھ کہہ نہیں سکتے کہ یہ کس کا بچہ ہے۔ وہ ہنسنے لگی جیسے بڑا ہی کوئی مذاق کیا ہو۔ اب کی بار رومان چیخ کے بولا، خاموش ہو جاؤ، بہت بکواس کر لی تم نے۔ اس قسم کی فضول بکواس کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ میری بیوی ہو تم، اور یہ بچہ بھی میرا ہے۔ رومان کو بہت شدید غصہ آ گیا تھا۔ اگر اتنا ہی یقین ہے کہ یہ تمہارا ہے تو بولتے نا اس دن اپنے باپ کے سامنے، کیوں نہیں بولا؟ بتایا کیوں نہیں اپنی ماں کو کہ یہ تمہارا کارنامہ ہے؟ لیکن نہیں، تمہیں تو خود اس بات پر شک ہے ڈاکٹر صاحب۔ بھولیے مت، تصدیق کے میسیجز، تصدیق کی تصاویر اور ویڈیوز آپ کے موبائل میں موجود ہیں۔ آپ ہی تو واحد گواہ ہیں شازل اور میرے اس تعلق کے۔ اب تو جب یہ بچہ پیدا ہوگا، جب ہی پتہ چلے گا یہ کس کا ہے، تمہارا یا شازل کا۔ رومانا نے ساجدہ کی طرح خود کو آگ لگا لی تھی۔ ساجدہ نے بھی سالوں پہلے خود کو بد کردار ثابت کیا تھا اور خود پر بڑا گندا الزام لگایا تھا۔ روما سے یہ برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا کہ رومان نے اس پر اور اس کی محبت پر شک کیا ہے۔ وہ بھی کیا کرتا، اسے ثبوت ہی ایسے ملے تھے کہ شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ رومان جھٹکے سے کھڑا ہوا۔
اور اس نے رومانہ کو ایک ہی جست میں کندھے سے پکڑ کر کس کر اپنے سینے سے لگایا اور روتے ہوئے کہنے لگا، بس کر دو رومانہ، بس کر دو، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، میں نے بہت غلط کیا تھا، اتنی بڑی سزا مت دو مجھے، ہم اب ماضی کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے، بس بھول جاؤ سب، تم میری ہو، یہ بچہ بھی میرا ہے اور میں صرف تمہارا ہوں، ہم ہر چیز کو بھلا کر آگے بڑھ جائیں گے، ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ رومانہ نے اپنا پورا زور لگا کر اس کی باہوں کے شکنجے سے نکلنا چاہا، لیکن بے سود وہ اس کے کندھے پر مکے برسا رہی تھی، اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں ڈاکٹر صاحب، بتاتے نا اپنی ماں کو اس دن کہ کیسی تربیت کی ہے انہوں نے تمہاری، کرتے نا اعتراف ابا کے سامنے کہ تم کون ہو، تم میرے دل سے اتر چکے ہو رومان، دور ہٹو مجھ سے۔ وہ غرا کر اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ایک دم ہی اس کی مکمل مزاحمت دم توڑنے لگی اور اسے شدید اکائی کا احساس ہوا۔ وہ اس کے کندھے سے لگے لگے ہی اکائیاں لینے لگی۔ رومان نے اسے چھوڑا تو وہ منہ پر ہاتھ رکھتے ہی باتھ روم کی طرف دوڑنے لگی، لیکن 2-4 قدم آگے بڑھ کر ہی اسے الٹی ہو گئی۔ سارا فرش گندا ہو چکا تھا، وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی سر نیچے جھکائے مسلسل اکائیاں لے رہی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھی، اس کی حالت بہت غیر ہو چکی تھی۔ رومان نے فوراً آگے بڑھ کر اس کے بالوں کو سمیٹا اور پونی ٹیل کی صورت میں اپنے ہاتھوں میں مقید کر لیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر سہلانے لگا۔ نانی، میں آپ کے ہاں آ رہا ہوں، آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی؟ احمد نے اپنی نانی کو کال لگائی تھی، ابھی 2 دن ہی ہوئے تھے اکبر اور اشما کو پاکستان آئے ہوئے۔ احمد نے اپنی نانی کو کال لگائی تھی، ابھی 2 دن ہی ہوئے تھے اکبر اور اشما کو پاکستان آئے ہوئے۔ خالی گھر میں اس کا بالکل دل نہیں لگ رہا تھا، 2 دن سے وہ گھر میں بند تھا اور اب اس نے اپنی فلائٹ پاکستان کے لیے بک کروا لی تھی، لیکن وہ نہ ہی اکبر کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ بھی پاکستان آ چکا ہے اور نہ ہی وہ اپنے پورے خاندان کے درمیان رہنا چاہتا تھا۔ اسے تھوڑی تنہائی اور گاؤں کی تازہ کھلی فضا کی ضرورت تھی۔ ہاں بیٹا، آ جاؤ، ہمیں کیا اعتراض ہوگا، اتنی بڑی حویلی ہے، تمہاری ہی تو ہے یہ حویلی، آ جاؤ میرا بچہ۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ لندن میں کوئی وبا چلی ہوئی ہے؟ وہ بڑی ہی حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں تو نانو، ایسا تو کچھ نہیں ہے، آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ ارے، جسے دیکھو وہ لندن سے بھاگا چلا آ رہا ہے، اسی لیے مجھے لگا شاید کوئی وبا ہے۔ کہا تم لوگ سالوں سال پاکستان کی خبر نہیں لیتے۔ احمد کو لگا وہ اشما، اکبر اور رومان کی بات کر رہی ہے، اور پھر رومان ابھی تو خود سے پاکستان آ گئی تھی۔ احمد نے نانی کو جواب دیا، ارے نہیں نانی، بس جب انسان تھک جاتا ہے تو اپنے اصل کی طرف لوٹنے کی کوشش کرتا ہے، میں بس بہت جلد آ جاؤں گا، پھر ساتھ مل کر باتیں بھی کریں گے اور میں آپ کے ہاتھ کے کھانے کھاؤں گا۔ وہ بڑے لاڈ سے ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاں ہاں میرا بچہ، آ جاؤ میری جان، میں انتظار کر رہی ہوں۔ فون بند ہو چکا تھا اور احمد اپنے ملک کی جانب جانے والے راستوں پر گامزن ہو چکا تھا۔ اکبر اور اشما اپنے بستر پر نیم دراز تھے۔ سنیے اکبر، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، یہ رومانہ کو ہو کیا گیا ہے؟ یہ کس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے؟ اس نے کیوں میرے بیٹے کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا؟ اور اب آگے کیا ہوگا؟ میرا تو ہنستا بستا گھر بکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ رومان تو بالکل بھی اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ جانتے ہیں وہ کتنا حساس ہے، بچپن سے ہی۔ میں بھی یہی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آخر ہوا کیا ہے۔ ساری زندگی سے تو وہ رومان کے نام کا دم بھرتی تھی اور آج ایک دم سے اسے شاذل کیسے پسند آ گیا؟ لیکن مجھے رومان پر بھروسہ ہے، اگر وہ ضد میں آ کر ایسا کچھ کر رہی ہے تو رومان اسے منا لے گا۔ میں نے انہیں ایک ساتھ اسی لیے کر دیا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں اور آپ ہی اپنے مسئلوں کو حل کریں۔ اب وہ بڑے ہو گئے ہیں، لیکن اکبر یہ بچہ… اشوا نے جملہ ادھورا چھوڑا تھا۔ اشوا، سو جاؤ یار، پلیز میرا بلڈ پریشر مت بڑھاؤ، بہت مشکل سے میں نے اس بات کو ہضم کیا ہے، مجھ سے مزید اس بارے میں بات مت کرو۔ میں نہیں جانتا کہ ایک عورت ہو کر تمہیں یہ سن کر کیسا لگا ہوگا، لیکن ایک مرد ہو کر جو حرف میری غیرت پر پڑا ہے، ایک باپ ہونے کے ناطے، وہ میں تمہیں نہیں بیان کر سکتا۔ رومان کی دل کی کیفیت اس وقت صرف میں سمجھ سکتا ہوں۔ تمہیں اسے بہت سہارا دینا ہوگا تاکہ وہ یہ کڑوا گھونٹ پی سکے۔ ٹو بی کنٹینیو، AWD ناولز، ڈونٹ کاپی مائی ناول پہ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ نزلہ بہت زیادہ ہو رہا ہے تو گندی سندی وائس اوور کے لیے معذرت۔ اللہ حافظ۔